من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ تیرا فضل ہے پنہاں، میرا نالائے ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ میرے ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا۔ میری ہر محفل کا آغاز تیرے نام سے ہی ہو، میری ہر محفل کا آغاز تیرے نام سے ہی ہو، اور میری ہر نشست میں اپنی رحمت عطا کرنا۔ اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ہر محفل کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے ببرکت نام سے کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح آج کی اس جو نشست ہے، جس کا عنوان آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، پیغام سیرت کانفرنس، اس کا آج دوسری یہ کڑی ہے جس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اصل میں حقیقی معنوں میں عشق مصطفیٰ اور اس کے تقاضوں کو سمجھایا جائے۔ تو میں اس محفل کا باقاعدہ آغاز قرآن حکیم کی تلاوت سے کرتا ہوں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد نعیم صاحب کو کہ وہ آئیں اور قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ حافظ محمد نعیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات
وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ جو الفاظ آپ کے کانوں تک پہنچے ہیں اس ڈائریکٹ اللہ کے کہے ہوئے ورڈ ہیں. اور یہ جس آیات کی انہوں نے تلاوت کی ہے صحابہ اکرام جب یہ آیات سنا کرتے تھے ایک تو اس میں اللہ کے بڑے پیارے 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 ناموں کا جو ہے وہ ذکر ہے. دوسرا جب لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل اللہ رأیتہ متشددا من خشیۃ اللہ. آپ صرف اس کے معنی کو دیکھیں کہ اگر یہ قرآن پاک پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتا. تو یہ قرآن پاک آپ کے دلوں پہ انسانوں آپ کے اوپر نازل ہوا ہے. تو ہمیں ان کی اس کی جو ہے آیات اس کے بھار کا بوجھ کا پتہ ہی نہیں. ہم اس کو ایک کتاب سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں چند آیات پیچھے رکھ دیتے ہیں. تو اسی یہ جو قرآن پاک کے جتنے ہم جو ہے وہ کانوں تک ہمارے سماعت پہنچے جتنا سنیں جتنا سمجھے ہمارے لیے بہتر ہے. اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ایک ننھے سے مہمان یہاں پہ موجود ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. سورہ اثر یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ہے کیونکہ چھوٹے سے اس جو ہے ڈنمارک جیسے ملک میں اگر ہم اپنے سارے بچوں کی تربیت ایسا اس نہج پہ کریں کہ اتنے بچوں کو جو ہے ہم قرآن پاک کی تعلیم دیں انہیں سکھائیں تو یہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ محمد حذیفہ ہیں سورہ اثر کی تلاوت کریں گے. شروع ہو جائے. بار خدایا میری زبان پہ کس کا نام آیا. بار خدایا میری زبان پہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے لیے میری زبان کے. میرے ہاتھ اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں میں نے اس میں محمد لکھا بہت اور چوما بہت. جب اللہ کا ذکر آئے اور اس کے بعد ہم جس محفل کے لیے جس کے لیے سجا کے بیٹھے ہیں محمد مصطفیٰ کی شان حقیقی معنوں میں بیان کرنے کے لیے تو اس پہ کے لیے ان کی شان میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مرزا سجاد صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول ہمارے لیے پیش کریں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف ایک دفعہ اللہم صلی علی سیدنا. آکھی سونے نو وائنی آکھی سونے نو وائنی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے آکھی سونے نو وائنی. دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے. دیوانے بیٹھے محفلوں سجا کے تے دیوانے
شاید میرے سونے دا ایتھوں بھی گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے کیوں فکر کرے یارا ماساوی اگیرے دی کیوں فکر کرے یارا ماساوی اگیرے دی انہوں ستے خیرانے جدا سائیں مگر ہوئے ان ستے خیرانے جدا سائیں مگر ہوئے آکھی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے جزاکم اللہ خیر۔ مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا۔ ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا۔ جسے کٹنا نہیں آتا ناموس رسالت پر، جسے کٹنا نہیں آتا ناموس رسالت پر، بدن پہ بوجھ ہے وہ سر، بوجھ اٹھا کے کیا کرنا۔ نصاب دین کا پہلا سبق ہی عشق محمد ہے، نصاب دین کا پہلا سبق ہی عشق محمد ہے، مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا۔ کہا قرآن نے آسی ملائک کی یہ سنت ہے، کہا قرآن نے آسی ملائک کی یہ سنت ہے، نبی کے نام نامی کو نظر صلی علیہ کرنا۔ تو سب بھائی ایک دفعہ پیار سے محبت سے درود شریف کا ایک دفعہ ورد کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن حشام سے مروی ہے، یہ ایک صحیح حدیث میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا پکڑا ہوا تھا، تو حضرت عمر نے عرض کی اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم مجھے آپ اپنی جان کے سوا سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان قابل نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو آپ نے فرمایا اب تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ جب محمد سے عشق کا جو ہے وہ اتنا مقام ہے، اتنی جو ہے مرتبہ ہے کہ یہ صحیح احادیث میں شامل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے بھی اگر کسی سے عشق، کسی سے محبت ہونی چاہیے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن عشق کے صحیح معنوں میں جو ہیں وہ ہم کیسے کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب شہزاد عثمان بٹ صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمیں جو ہے درس حدیث سے احادیث کی روشنی سے یہ عشق کے جو ہے مراتب سمجھائیں۔
وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اللهم آمین۔ معزز حاضرین محفل، نہایت محترم مکرم بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج کافی عرصے کے بعد جو ہے یہ موقع ملا ہے کہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساتھیوں کی طرف سے مجھے کہا نہیں گیا، بارہا اور متعدد دفعہ کہا گیا ہے، لیکن کچھ میری سستی، کچھ مصروفیات، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی عرصے سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ کبھی موقع اگر آیا بھی ہے تو بس آئیں بائیں شائیں شاید کر دی ہے۔ لیکن ہمارے واقعہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے الحمدللہ آپ کے ساتھ جو نئے ساتھی، جو نئے احباب آ رہے ہیں، ٹیلنٹڈ پرسنز کہہ لیں، علمی شخصیات کہہ لیں، ان کا اتنا گہرا مطالعہ اور اتنی گہری نظر ہے ہر ایک چیز پہ کہ شاید ان کی موجودگی میں کچھ یہ بھی فیل کرتا ہوں کہ میں یعنی کیا درس جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے تیار کرنا شاید ان احباب کی موجودگی میں مشکل ہو جائے میرے لیے۔ لیکن یہ آپ ساتھیوں کا پیار ہے کہ آپ نے پھر ایک دفعہ فورس کیا ہے، تو چند ایک جو خیالات ہیں، گھڑیاں ہیں جو آپ کے ساتھ سیرت نبوی میں بیان کرنے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ آپ یقین کریں کہ اللہ جزائے خیر دے ان ساتھیوں کو جن کی وجہ سے مجھے سیرت کے پہلو پہ کچھ کتاب ایک دو پڑھنے کا موقع بھی، یہ درس تیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یا اس کے علاوہ ایک دو دروس کسی کے جو ہے وہ سیڈیز میں سننے کے لیے جو ہے وہ موقع ملا، اور اسی بہانے سے میرے علم میں کچھ تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے۔ جیسے کہ موضوع چل رہا ہے، پچھلی دفعہ بھی سیرت نبوی پر ہی الحمدللہ ساتھیوں نے پروگرام ارینج کیا، اور اس دفعہ بھی جو ہے وہ اسی تسلسل کو جو ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے انشاءاللہ سیرت نبوی کے پہلوؤں کو عدیل بھائی بھی جو ہے وہ گائے بگائے ساتھ ساتھ اس میں کر رہے ہیں، میں بھی انشاءاللہ اس میں کچھ اضافہ کرتا چلوں گا، اور اسی لحاظ سے جو ہے وہ چند ایک باتیں ہیں ارشادات نبوی میں جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکت تو اس قدر برکتوں اور رحمتوں سے بری پڑی ہے کہ جتنی بھی تحریرات دروس دیے جائیں تو شاید پھر بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کو شاید مکمل طور پر بیان نہیں کر پاتا۔ نبوت تو سراسر رحمت ہے، نبوت تو سراسر برکت ہے، نبوت تو ایک احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنی نوع انسان کے لیے، کہ جو اللہ نے جو پروردگار رحمت نے کیا ہے کہ جب بھی جس دور میں بھی جس وقت میں بھی بنی نوع انسان گمراہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اپنے انبیاء کو مبعوث کیا جائے، ان کو نازل کیا جائے، اور ان کی رشد و ہدایت کا سامان جو ہے وہ اللہ نے فرما دیا نبوت کے ذریعے، اور اس کی آخری کڑی نبی محترم و مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک ادا، ایک ایک قول باعث تعریف ہے اور گفتگو کے لائق ہے، لیکن وقت کو اختصار کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں جو ہیں وہ پیش کرنے کی جسارت کروں گا انشاءاللہ۔ آپ یقین کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی ذات، آپ کے کمال اور آپ کے اوصاف کو شاید صرف اور صرف آپ ہی کی ذات ببرکت میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل حقیقت سے حالی بھی نہیں ہے، یا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت کو خلفائے راشدین میں، اس کے بعد تبع تابعین میں،
اس کے بعد محدثین مجددین میں مفسرین، اور شاید یہ رول ماڈل آج کل ہم اپنی زندگیوں میں صرف اور صرف ائمہ حضرات تک جو محدود کر دیتے ہیں. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ کبھی ہم نے اپنی ذات میں اس بابرکت ہستی کو ڈھونڈنے کی شاید کوشش ہی نہیں کی ہے، اور دنیا کے شب و روز میں مصروف تر مصروف زندگی جو ہے وہ ہم گزارتے جا رہے ہیں. اگر آج ہم اس اسوہ کو اپنی ذات کے اوپر لاگو کریں اور اپنی ذات میں وہ اوصاف اور کمالات ڈھونڈنے کی اور اپنی زندگیوں میں ان کو بروئے کار اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو شاید معاملہ کچھ اور ہو. یہاں میں 2 شہادتیں جو ہے وہ بیان کروں گا. ایک تو آپ کے پہلی شہادت آپ کے جانثار آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہل جو دیکھتا اس پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو رہتا اسے آپ سے محبت ہو جاتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی دیکھا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. اس کے برعکس دوسری جو شہادت کفار مکہ کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا عروہ بن مسعود، اس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور گفت و شنید کی جو بھی کچھ ان کے معاملات تھے، اور واپس آ کے اپنے لوگوں میں گواہی دیتا ہے، اے قریش کے لوگوں، میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی جا چکا ہوں اور نجاشی کے پاس بھی اس کے دربار میں جا چکا ہوں، لیکن اللہ رب العزت کی قسم میں نے کبھی بھی بادشاہ کو اپنی قوم میں وہ شان نہیں دیکھی جو شان محمد کی اس کے ساتھیوں کے درمیان دیکھی ہے. سچ کہتا ہوں میں نے ایسی قوم نہیں دیکھی جو کسی صورت میں ایسی قوم دیکھی ہے جو کسی صورت میں بھی محمد عربی کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ 2 شہادتیں، ایک جانثار ساتھی کی اور ایک جو ہے وہ سخت ترین دشمن کی، اور ان دونوں شہادتوں سے اس لیے آپ اندازہ کریں عظمت اور محبت کی حقیقت سے بخوبی آشنا تھے. دوست اور دشمن دونوں اس بات پر شاہد ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باروق، دل آویز اور بے مثال شخصیت کے مالک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اخلاق کا منبع تھے، کیونکہ جب لفظ اخلاق کی بات کرتے ہیں تو صرف اور صرف یہ گمان نہیں کر لینا چاہیے کہ جو بندہ بڑی شائستگی کے ساتھ لوگوں سے بات کرتا ہے وہ شاید اخلاق کے بلند مقام پر پہنچ چکا ہے. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ایک تو تاریخی ہستی کا ثبوت ایک طرف جو بھی میں نے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ دنیا کے تمام مصلحین اخلاق میں گوتم بدھ اور مسیحا کا درجہ سب سے بڑا ہے. لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہندوستان کا یہ مصلح اعظم بدھ عملاً کیا تھا؟ کوہ زیتون کے رحیمانہ اخلاق کا واعظ مسیحاً دنیا کو اخلاق کا بہترین درس دیتا تھا، لیکن اس کی زندگی کا ایک واقعہ بھی اس کے ذریعے اصولوں کے تائید میں نہیں ملتا. لیکن مکہ کا معلم امی پکار کر کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو نہیں کرتے وہ کہتے کیوں ہو. وہ خود صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم کا آپ نمونہ تھے. انسانوں کے مجمع عام میں وہ جو کچھ کہتے گھر کے خلوت قدہ میں بھی وہ اسی طرح نظر آتے تھے. اخلاق و عمل کا جو نکتہ وہ دوسروں کو سکھاتے تھے وہ خود اس کا عملی پیکر تھے. بیوی سے بڑھ کر انسان کے اخلاق کا اور کون جو ہے وہ رازداں ہو سکتا ہے. چند صاحبوں نے آگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق بیان کیجیے. انہوں نے کہا پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ آپ کا اخلاق ہمتاً قرآن تھا. اور اخلاق کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر چند ایک باتیں جو میری نظر سے گزری ہیں، اس میں مداوت عمل کا پہلو نظر آتا ہے، حسن خلق کا پہلو نظر آتا ہے، حسن معاملہ کا پہلو نظر آتا ہے،
عدل و انصاف کا پہلو نظر آتا ہے، جود و سخا کا پہلو نظر آتا ہے، مہمان نوازی کا پہلو نظر آتا ہے، گداگری اور سوال سے نفرت کرنے کا پہلو نظر آتا ہے، صدقہ خیرات کرنے کا پہلو نظر آتا ہے، ہدایہ اور تحفے لینے دینے کا پہلو نظر آتا ہے، عدم قبول احسان کا پہلو نظر آتا ہے، عدم تشدد کا پہلو نظر آتا ہے، عیب جوئی اور مداحی کی ناپسندیدگی کا پہلو نظر آتا ہے، سادگی اور بے تکلفی، امارت پسندی سے اجتناب کا پہلو نظر آتا ہے، مساوات کا پہلو نظر آتا ہے، شرم و حیا کا پہلو نظر آتا ہے، عزم و استقلال کا پہلو نظر آتا ہے، راست گفتاری، افائے عہد، زہد و قناعت، حسن و سلوک کا پہلو نظر آتا ہے، بچوں پر شفقت، غلاموں سے برتاؤ، مستورات کے ساتھ برتاؤ کا پہلو نظر آتا ہے۔ یہ کم و بیش 20 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، شاید ان سارے مراحل میں سے گزر کر انسان اعلیٰ اخلاق کا پیکر بن سکتا ہے۔ انسان کے حالات کا واقف کار پھر وہی بات کہ بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں، زمانہ آغاز وحی میں آپ کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی نے آپ کے اوصاف تفصیل سے بیان نہیں کیے۔ فرماتی ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلہ میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرماتے تھے۔ آپ کو جب 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا تو ان میں جو آسان ہوتی اس کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، ورنہ آپ اس سے بہت دور ہوتے۔ آپ نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی معاملہ میں انتقام نہیں لیا، آپ نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی، آپ نے کسی غلام کو، لونڈی کو، کسی عورت کو، کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، آپ نے کسی کی کوئی درخواست رد نہیں فرمائی لیکن یہ کہ وہ ناجائز نہ ہو۔ آپ جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندان ہنستے اور مسکراتے ہوئے تشریف لاتے، دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر فرماتے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ بھی تھے، آغاز نبوت سے آخر عمر تک کم از کم 23 برس آپ کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا آپ خندہ جبین، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل بالکل نہ تھے، بات بات پر شور نہیں کرتے تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جوئی اور تنگ گیر نہ تھے، کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ کو ناپسند ہوتی تو اس سے اغماض فرماتے تھے، کوئی آپ سے اس کی امید رکھتا تو نہ اس کو مایوس بناتے تھے اور نہ منظوری ظاہر فرماتے تھے، یعنی صراحتاً انکار و تردید نہیں کرتے تھے بلکہ خاموش رہتے تھے، اور مزاج شناس آپ کے تیور سے آپ کا مقصد سمجھ آتے تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ نے بالکل دور کر دی تھیں، بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا، اور دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ آپ جب بھی کلام کرتے تو صحابہ اس طرح خاموش ہو کر سر جھکا کر سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ چپ ہو جاتے تو پھر آپس میں بات چیت کرتے، کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے آپ بھی مسکرا دیتے، جن پر لوگ تعجب کرتے آپ بھی کرتے۔ کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ تحمل فرماتے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا
تو قبول فرماتے، جب تک بولنے والا خود چپ نہ ہو جاتا آپ اس کی بات درمیان سے نہیں کاٹتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحت، اگر کوئی دفتر آپ کو دیکھتا تو مرحوب ہو جاتا۔ یہ ساری باتیں کچھ ایمان لانے والوں کی اور کچھ آپ سے بغض رکھنے والوں کی تھی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ایمان نہیں لاتے تو گواہی دینے پر مجبور ہیں، تو ہم تو من و ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ الحمدللہ آپ میں سے ہر شخص کا کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ وابستگی ہے، کیوں نہ ہم ان تعلیمات کو، ان روشن اصولوں کو، ان درینہ اقوال کو اپنی شب و روز کی زندگی میں شامل کریں اور محمد عربی کی ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اجاگر کرتے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بیان کی ہیں اس کو اپنی زندگی میں عملاً جو ہے وہ لاگو کرنے کی، اور آپ حضرات کو بھی اور مجھے بھی اس کی اللہ توفیق دے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے منہ سے جو نکلی ہوئی بات ہے وہ در حقیقت تو اللہ ہی کی بات ہے، اور اللہ ہی چاہتے ہیں کہ بنی نوع انسان کو ہدایت جو ہے وہ دی جائے۔ اور آخر میں بس ایک شعر سے جو ہے وہ گفتگو کا جو ہے وہ اختتام کروں گا کہ محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ وہ بس ایک تھوڑی سی بات تھی کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ادھر سیٹ اپ جو ہے وہ چینج ہوا ہے، مسجد یہاں سے شفٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ بلوگس گیٹ اور بلوگس پلیس کے کارنر میں میرا خیال ہے 8 نمبر پڑتا ہے، شاید اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو 8 نمبر ہی ہے، 8 نمبر ہی ہے۔ جگہ چھوٹی تھی اس لیے یہ جگہ چھوٹی ہونے کے باعث جو ہے وہ جگہ دوسری کا ادھر بندوبست کیا گیا ہے، تو اس دفعہ تو گزارا اسی طرح تھوڑا کرنا پڑے گا۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ جو درس ہے ہمارا وہ بلوگس گیٹ اور بلوگس پلیس کے کارنر پہ جو جگہ ہے ادھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہوا کرے گا آئندہ سے، کیونکہ مسجد جو ہے وہ ادھر شفٹ ہو گئی ہے۔ یہ زیادہ دور نہیں ہے، یہ او بولے وارڈ سے نیکسٹ سے جو ہے آگے نیکسٹ اشارے سے لیفٹ ہے یہ جی ایسے ہی نیربو گیٹ کا نیرو ادھر سے گیٹ۔ بھی اور اوبلے وارڈ سے بھی جو ہے وہ آپ لیفٹ سائڈ سے جائیں تو سیدھا آ جاتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں اخلاق حسنہ سمجھا رہے تھے شہزاد بھائی، جزاکم اللہ خیر۔ چھوٹا سے جو ہے وہ اگر نعت کا ایک نعمان افتخار بھی ہمارے پاس موجود ہیں تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جو ہے وہ چھوٹی سی ایک نعت بیچ میں پروگرام میں چلتے چلتے کرتے ہیں تاکہ پروگرام کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے موڈ جو ہیں وہ خشک ہوئے ہیں وہ چینج ہو جائیں۔ کوئی بات نہیں، آپ چہرہ دیکھ لیا انہیں۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کری تو کیا، ہم پر ان کے
مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان کے در سے سب ہو آئیں، جا نہ سکا تو ایک سبھی یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ حاضرین محترم، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کا بت خانہ کو مسمار کیا تو وہ نوجوان تھے اس وقت، اور پھر آپ اصحاب کہف کا واقعہ دیکھیں، سورہ قرآن پاک میں جو صورت آتی ہے جس اصحاب کہف کے نام سے یہ صورت ہے وہ بھی نوجوان تھے۔ پھر آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی نوجوان تھے۔ میں یہاں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان ہی ہیں جنہوں نے تاریخ میں کو بدلنے کا بار اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ حاضرین محترم، یہ اگر ہم ان نوجوانوں کو موقع دیں، ان کو آگے لے کر آئیں، ان کو سمجھائیں، تو یقین کریں یہ ہمارے بزرگوں سے ہمارے جو ان کی تعلیمات اپنی جگہ پہ، لیکن یہ وہ ایکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں جس تبدیلی کے ہم خواہش مند ہیں، جس تبدیلی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کا پیش خامہ یہ نوجوان ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان نوجوانوں کی تربیت کریں، ان نوجوانوں کو تعلیم و تربیت سے راستہ کریں، اور سب سے بڑی جو ضرورت اس وقت یورپ میں محسوس کی جا رہی ہے وہ یورپین مسلم کے جو ہمارے نئے آنے والی جنریشن ہے، ان میں بچے، جیسے یہ بھی نعمان افتخار نے اب آپ کے سامنے نعت بولی ہے، یہاں پہ پیدا ہونے والے بچے، چھوٹا سا بچہ آیا آپ کے سامنے، اس نے سورت کی تلاوت کی، ان کی تربیت جب ہوگی، میں آپ کو یہ بات یہاں پہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ پاکستان میں پلنے والے نوجوانوں سے زیادہ آپ کہنے شستہ اس میں پیور ہیں، کیونکہ ان میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے۔ یہ لوگ بدل سکتے ہیں، ہمیں ان پہ محنت کرنی ہوگی، ہمیں ان کو بے راہ روا نہیں چھوڑنا اس معاشرے میں۔ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نے یہاں پہ یوتھ ونگ قائم کیا ہے نوجوانوں کے لیے، اور اس کی ذمہ داری محمد علی بھائی یہاں پہ موجود ہیں ان کی ہے، اور اب میں دعوت دیتا ہوں محمد علی بھائی کو کہ وہ آئیں اور ان نوجوانوں سے خطاب کریں، اسپیشلی ڈینش میں، تاکہ وہ ہم اپنا پیغام جو ان کو ہر ہفتے بھی دیتے ہیں وہ ان تک پہنچے۔ محمد علی بھائی پلیز۔ السلام علیکم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ Som vores bror, eller brødre har været inde på, er emnet i dag kærlighed til profeten og dens krav. Så jeg vil prøve at gøre det kort og fremhæve den side af sagen, som måske ikke er blevet fremhævet endnu. Det kommer nok senere. Altså profeten alaihi salam, han har sagt: La yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in. Det vil sige, at ingen af jer vil have fuldkommen iman, det vil sige fuldkommen tro, medmindre jeg er jer mere kær end jeres fædre, børn og samtlige mennesker på jorden. Det er vores elskede og bærede profet, som er en barmhjertighed til hele menneskeheden, han har sagt. Kærlighed, det er en naturlig følelse, som opstår i mennesket, grundet dets nære forhold og tilknytning og bånd, så man kommer til hold af de her folk. Og vi ved godt, normalt så har man ikke selv kontrol over, hvad man får tilbøjelighed til. Det er ikke noget, man selv har kontrol over. Det er noget, der kommer indefra. Det er ikke noget, der kan påduttes udefra over en person. Så kommer spørgsmålet her, hvis den indre følelse, kærlighed er en indre følelse, hvordan kan man så elske profeten mere end alt andet, man har kær? For eksempel, det kan være ens mor, det kan være ens børn, det kan være ens kone, osv. osv. Det kan selv være ens ejendom og rigdom, osv. Men her, de lærte, de fortæller, at her er der snakket om noget, man kan kalde for rationel kærlighed.
Og de kommer med eksempler med såsom medicin og operation. Vi ved udmærket godt, at der er ikke nogen folk, som det at indtage medicin eller blive opereret i sig selv, de bryder sig om det. Men de kan lide at tage medicin, eller rettere sagt, de har tilbøjelighed til medicin og blive opereret, fordi at de på grund af det kan opnå sundhed, det vil sige velvære. Det er det som gør, at de får tilbøjelighed til at indtage medicin og blive opereret. På samme måde kan man sige, at kærlighed til Allah og profeten eller salam, det er bare for at illustrere eksemplet, for at gøre det klart. Man kan sammenligne det her med, at når man har kærlighed til Allah og profeten, det betyder, at man vil opnå Allahs tilfredshed, man vil opnå paradis og evig lykke. Vi ved den her tilstand, der bliver også nævnt mange eksempler med sahaba, det vil sige profetens ledsager, må Allahs tilfredshed være med den alle sammen, hvor der er mange eksempler på deres kærlighed til profeten eller salam. Vi ved for eksempel, at hvordan da profeten eller salam profeten eller salams rituel afvaskning, hvordan de stod nærmest i række for at blive velsignet af det samme vand i forhold til det her. Vi ved for eksempel også Ibn Umar, må Allahs tilfredshed være med ham, da han red på sit muldyr, red det, og så stod han af på et tidspunkt. Så blev han spurgt, hvorfor står du af? Han skulle videre. Så sagde han stod kun af fra sit, jeg tror det var æsel, eller det var hest, eller kamel, fordi han har set profeten at stå af derfra. Det var det eneste årsag. Så meget kærlighed havde de her folk til profeten eller salam. Men her vil jeg fremhæve et andet eksempel, som er måske ikke så nær så kendt. Det er en kvinde, som mistede, altså i profetens tid, som mistede 3 af sine nærmeste, det vil sige hendes mand, hendes bror og hendes søn i kamp. Det vil sige, der var kamp mellem islams fjender og muslimerne. Og så mistede hun de her 3 allernærmeste. Hvad var hendes første reaktion? Normalt ville det være således, at kvinder ville begynde at græde og spørge efter dem og være bekymret osv. Men den her kvindes reaktion var, det første hun spurgte om, det var, hvordan har profeten det? Må jeg spørge om, hvordan profetens tilstand er det? Ikke også? Og det her, det er jo helt fantastisk. Det her, det viser den fuldkomne tro, som hadisen den påpeger. Men altså, efterfølgende, da hun fik at vide, at profeten har det fint, det var ikke nok for hende. Hun ville selv gå og se profeten i god, altså sin fin tilstand med sine egne øjne. Først der blev hun tilfreds. Det her, det viser, at det er de eksempler for os, som vi skal prøve at leve op til. Inshallah. Men der er en anden ting, det er, at der er meget vigtigt at fremhæve, og det aspekt er måske ikke blevet fremhævet, men jeg er sikker på, at det bliver fremhævet senere. Det er, at den her kærlighed må ikke kun begrænse sig til profeten, altså Muhammad sallam som person. Den skal selvfølgelig være der, den skal også være der. Altså kærligheden til profeten skal være der, hvor vi lovpriser profeten sallam og ihugkommer ham osv. Det har sin side af sagen. Men det må ikke blive begrænset til det. Det er fordi, at det er en anden beretning, som kan forstås som en fortolkning eller en uddybning af den samme hadith, som jeg nævnte, det er, så siger han, at indtil I er ikke troende, indtil meningsmæssigt siger hadithen, I vil ikke være troende eller have en fuldkommen tro, medmindre jeres lyster bliver i overensstemmelse med det, jeg er kommet med. Majedubi, siger den på arabisk, også det med det, jeg er kommet med. Det, jeg er kommet med, hvad det? Det er Koran og så Sunnah. Med andre ord, sharia, islamiske tro og så regler. Hvis man bare vil forstå det her pointe, det er, så kan jeg fremhæve, og det bliver også fremhævet før, at som person, Muhammad sallam som person, det var ikke noget, som selv hans værste fjender havde noget imod. De havde ikke noget imod ham som person. Og det bliver berettet i faktisk et vers, indikerer den, og en beretning, hvor de siger, at vi har ikke noget problem med dig, Muhammad. Quraysh siger det her. Men vi har et problem med det, du er kommet med. Det vil sige hans budskab, islam. Det er det, der er deres problem. Så det her, det belyser også, at det er i virkeligheden,
er det ægte kærlighed til profeten betyder, at man skal underkaste sig den tro, at de arai og de regler, de ahkam, som han er kommet med, selv hvis det er i modstrid med det, man elsker allerhøjst. Det vil sige, at islam skal stå højere end ens egne tilbøjeligheder. Og vi ser, at de bedste eksempler, igen for at illustrere endnu en gang Sahabas eksempler, hvordan far og søn på slagmarken, de stod over for hinanden, fordi der var kamp mellem islam og dens fjender. Og faren og søn tog ikke hensyn til andet. De bekæmpede hinanden, kun fordi at de var på, der var nogen, der var profeten og hans budskabs fjender, og den anden side, som var med profeten. Så den korrekte forståelse af kærlighed er, at samtidig med, at man har en høj kærlighed for profeten som person, det skal vi have, og lovpriser ham osv., så vores iman bliver forfrisket osv., så skal vi følge det, han er kommet med, det vil sige sharia. Ellers er det i virkeligheden en tom påstand. Hvis man påstår, at man elsker profeten, eller salam, men kun nøjes med denne ene aspekt, så har man ikke levet op til det, islam selv kræver. Fordi ellers må man siger, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Det vil sige, at hvis I elsker Allah, og hermed selvfølgelig også profeten eller salam, så skal I følge mig. Det vil sige, profeten eller salam, vi skal følge ham. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ ذُنُوبَكُمْ, siger. Og så vil Allah elske jer og tilgive jeres synder. Så det er ikke nok med at påstå, at I elsker profeten. Det vil sige, for eksempel, at man fejrer efter et år, så fejrer man for eksempel profetens fødselsdag, og man er helt oppe at køre følelsesmæssigt. Men resten af året, hele året, frem til den næste fejring, profetens fødselsdag, så følger man ikke islams lov. Det er profeten, eller vores elskede profeter kommet med. Man er ligeglad med dem. Man er involveret i renter, eller man lyver, eller man laver alt det, som er i modstrid med islam. Så det er ikke sådan, vi skal forstå det. En videre siger profeten, eller Allah subhanahu wa ta'ala i sin Koran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Det vil sige, I profeten har I den bedste eksempel. Det bedste eksempel, I kan følge altså. Og her siger Imam Qurtubi, at uswa, det betyder en, man skal efterligne i hans handlinger, for eksempel. Ikke? Hvordan kan man vide, hvad profetens handlinger er? Altså det vil sige, fordi profetens handlinger, de er ikke alle sammen på lige niveau, på samme niveau. Der er nogle handlinger, som er prioriteret end andre handlinger. Der er nogle handlinger, som er forpligtende. Det vil sige, hvis vi ikke følger dem, så er vi syndige. Så er der andre handlinger, som er opfordret. Men det er ikke nødvendigvis, vi bliver ikke nødvendigvis syndige, hvis vi ikke følger dem. Men den her klassificering, som de lærte har lavet, hvis vi ikke har kendskab og viden om det, så kan vi umuligt elske profeten som sådan, som Allah vil have, at vi skal elske ham. Nemlig ved at følge ham. Derfor er det vigtigt, at vi skal, den klassifikation, som lærte har lavet, forstået fra, nemlig hans udtalelser og handlinger, at vi vender tilbage til dem her. Så må vi for eksempel ikke forlade en forpligtende handling til fordel for en opfordrer. For eksempel, hvis Salat al-Asr er lige ved at gå ud, så er det ikke noget, at man begynder at lave 10 aviser af nawafil. Maghribs tid er ved at komme ind. Og så ignorerer de 4 rak'ah for Asr. Og man tror, man elsker profeten, fordi man laver sunnat og mandubat. Nej, han er syndig på dommedagen, hvis han gør det her. Han skal først bede de 4 rakat Asr. Og så kommer Maghrib ind, så laver han selvfølgelig 3 fra Maghrib. Og så kan han bede så mange sunnat og nawafil bagefter, som han vil. Helt frem til Isha eksempelvis. Ikke? Så vi må ikke lade omvendt på rækkefølge. Og det er sharia, der fortæller, hvilken rækkefølge der kommer. Og det skal man have viden om, så man kan vende tilbage til det. Og så er det lige meget med, om man har en god hensigt, eller ikke en god hensigt, hvis det er i modstrid med islam. Og så hasana, det vil sige, at hans liv, profeten al-Islams liv, sira. Vi skal vende tilbage til hans sira. Og hvad var hele formålet grundlæggende set med hans sira? Hvad er formålet med Koranen, som er barmhjertighed til hele menneskeheden? Det er, at det er det budskab, som skal leveres til hele menneskeheden.
Det er det der kernen i islams budskab, at man skal forstå den selv, praktisere den selv og sprede den til hele menneskeheden. Fordi profeten salam er barmhjertighed til hele menneskeheden. Og netop i forbindelse med det, så for jeres information til jeres oplysning, så vil jeg, så tilbyder vi netop dansk undervisning, netop i en dyb indsigt i Koran og Sira, hver anden og hver 4. søndag, og fremover, som der blev nævnt, det vil være på Blokkers Plads, nummer 8, tror jeg det er. Hver anden og hver 4. søndag klokken 5 vil der være, inshallah, fremover. Og akhiru da'wana alhamdulillah. کوئی سوال کرنا چاہے ڈینش میں کوئی نوجوان تو کر سکتے ہیں. کسی کو ڈینش نہیں آتی سوال کرنے کے لیے. ماشاءاللہ جی علی بھائی کی بڑی خدمات ہیں تحریک کے لیے بھی, اسلام کے لیے. یہ جو ہے مسلسل لٹریچر کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ڈینش میں, اور کافی سارے لٹریچر جو ہے ابھی ہماری ویب سائٹ پہ آن لائن اویلیبل ہے. دوسرے کافی جو ہے رسالوں کے لیے بھی لکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کام میں برکت عطا کرے. اور جو ہے اب آگے چلتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میں تھوڑے سے اشعار کا سہارا اس لیے بھی لے رہا ہوں کہ جو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کو ایکسپلین کرتے ہوئے جتنا کافی ٹائم لگتا ہے, اور اشعار میں وہ پوری کے پورا جو ہے وہ درس لیکچر وہ ایک کوزے میں دریا میں بند کر دیا جاتا ہے, سمجھ آ جاتی ہے انسان کو. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہم سیرت کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں, ہمارا آج کا جو موضوع تھا وہ عشق مصطفیٰ اور اس کے جو تقاضے ہیں, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. اس پہ میں اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ان کے جو جن سے عشق کرنے والے ہیں ان کے بارے میں چند اشعار جو ہے رکھتا ہوں, چاہے جو ہے صحیح معنوں کے عاشق ان کو تو ضرور سمجھ آئے گی. طائف میں کبھی مقدس ہوں ٹپکا, طائف میں کبھی مقدس ہوں ٹپکا, مکے میں کبھی پتھر کھائے, بس ایک تڑپ تھی کیسی تڑپ, انسان ہدایت پا جائے, ہر غم کو لگا کے سینے سے درما کے طریقے سکھلائے, کیا قہر ہے انسان اسی محسن کو بلا کر کھو جائے, اف کتنے گناہوں کے ہاتھوں دینی بنیادیں ڈاتا ہوں, کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے ہوئے شرماتا ہوں. اب میں صدارتی خطبے کے لیے دعوت دیتا ہوں امتیاز احمد سویہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور آج کی محفل کا جو ہے مین جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں عشق مصطفیٰ اور اس کے تقاضے, اس پہ ہمیں درس دیں. تھکاوٹ ہو گئی ہے, کھڑے ہو گئے جی, آپ ابھی فریش آئے ہیں نا, ابھی بھی پہنچے ہیں, پہلے بار سے اچھا. یہ بڑا ویسے واقعہ سر یہ انٹرسٹنگ ہے کہ چیز کی جب کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو بوریت ہوتی ہے. سید عطاءاللہ شاہ بخاری کو جب دیکھتے کہ لوگوں کو نیند آ رہی ہے تو وہ سورہ یاسین تلاوت شروع کر دیتے تھے, سب کی نیندیں کھل جاتی تھیں. تمہاری نہ جائیں بالکل. مجھے ایک دن میرے اپنے کھڑے کرنے کی بجائے نا, مجھے میرے اپنے بچے سوال کرنے لگے, کہتے ہیں کہ ابو آپ کو پتہ ہے جب مسجد میں جاتے ہیں نیند کی بات جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں جواب پہلے ہی تھا. تو میں نے پوچھا کہ وہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی, جواب بھی ان کے ذہن میں تھا. علی بھائی کی جو خطاب ہے ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی ہمارے لیے بوریت ہو, لیکن بارہ سمجھ آتی ہے جو درس سنتے رہتے ہیں. امتیاز میں ہمارے شہر میں مولانا صاحب سے ان سے کسی نے سوال کیا, مولانا صاحب جب قرآن مجید پڑھتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں نیند آتی ہے, جب وہ ٹی وی میں فلم دیکھنے بیٹھتے نیند نہیں آتی. انہوں نے کہا یہی تو فرق ہے, یہ جو دین ہے یہ تو مخمل کا بستر ہے اور دوسرا تو ٹانٹوں کا بستر ہے, اس پہ کیسے نیند آ سکتی ہے. یہ گہرائی والی بات ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین
والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی محترم بھائیوں اور بزرگوں، کہ انتہائی خوبصورت محفل ہے اس لیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق بات کرنا، عشق کو اپنے دلوں کے اندر سجانا اور اس کا دعویٰ بھی کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ہوتے اس کے تقاضوں کو بھی سمجھنا، اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز بڑی پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، کسی انسان سے بھی اس کی محبت ہو، اور جب اس کی بات ماننے کی باری آئے تو وہ یہ کہے کہ محبت صرف زبان تک ہے، تو ایسے شخص کو عاشق نہیں کہا جا سکتا۔ وہ دھوکہ ہے اپنے آپ کے ساتھ بھی، اور عاشق کو بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جھوٹا عشق ہے۔ اس لیے عاشق ہونا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ لازم و ملزوم ہے، ان کو آپ جدا نہیں کر سکتے۔ واقعتاً بڑی سمپل سی بات اگر میں یہ کہوں کہ اگر عصر کا ٹائم ہو جائے اور مؤذن جو ہے وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور عاشق رسول چارپائی کے اوپر بیٹھا رہے، صوفے کے اوپر وہ جو ہے وہ آرام سے لیٹ کے ٹی وی دیکھتا رہے، تو یہ کیا عشق کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے؟ اس سے وہ عاشق رسول ہوگا وہ یا دشمن رسول ہوگا؟ اس کو عاشق رسول نہیں آپ کہہ سکتے۔ جو رمضان کے اندر روزہ نہ رکھے، بیت اللہ کا طواف کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اللہ کے گھر کو پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ نہ جائے، اور قرآن اس کو وعیدیں سنا رہا ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، کیا اس کو ہم عاشق رسول کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کے اوپر اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، عملاً ثابت کیا جائے۔ اسی حوالے سے یہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عشق کا مطلب سمجھایا۔ ایک صحابی، بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں انتہائی اضطراب کی کیفیت میں، پریشانی کی کیفیت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں یا نبی مجھے آپ سے انتہائی محبت ہے، اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ہم جدا ہوں گے ایک دوسرے سے، زندگی ختم ہو جائے گی، اور پھر میری اضطرابی کیفیت اتنی بدل جاتی ہے، میں اتنا پریشان ہوتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر چپ رہے، اور سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اور جس میں اس نوجوان کے سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ جو انسان واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، عشق رکھتا ہو، اس کے تقاضے اس کے اندر بتائے گئے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا انجام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، جو چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ سورہ نساء کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا وہ نوجوان کدھر گیا ہے جس کو مجھ سے بڑی محبت ہے، اس کو بلاؤ۔ میں اس کو جواب آ گیا سورہ نساء کے اندر، اور وہ جواب کیا تھا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جس انسان کو یہ پسند ہو کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ کافی نہیں ہے کہہ دینا، اور یہ تو قرآن کریم میں کئی جگہ پہ بات فرمائی گئی ہے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر فرمایا کہ فاولئک مع الذین، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، انعم اللہ، جن کے اوپر اللہ نے اپنے انعامات نازل کیے، جن کے اوپر اللہ نے اپنے انعام نازل کیے، اور پھر علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور پھر وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ، صالحین۔ اور پھر فرمایا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ اس سے بہتر دوستی کس کی ہو سکتی ہے، یعنی اس سے بہتر انجام کس انسان کا ہو سکتا ہے۔ تو گویا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی
کہ جس انسان کو مجھ سے محبت ہے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اور اس حوالے سے کافی ساری چیزیں اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں۔ قرآن کریم نے بار بار اس چیز کے اوپر توجہ دلائی ہے انسان کو، اس کے تعلیم دی ہے اس بات کی۔ جب قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اسوہ حسنہ ہے، ایک ماڈل ہے۔ اور وہ ماڈل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سانچے کے اندر اس انسان کو ڈھلنا ہے، اور بالکل ایگزیکٹ وہی جو پیرامیٹرز دیے گئے ہیں، جو احکامات قرآن اور حدیث کے اندر دیے گئے ہیں، ان کے اندر اس کو ڈھلنا ہے۔ اور جب اس سانچے کے اندر یہ انسان ڈھلے گا تو پھر صحیح معنوں میں عاشق رسول ہوگا، اور پھر اس کی عملی زندگی کے اندر بھی اس کا عشق جو ہے لوگوں کو نظر آ جائے گا۔ اور اسی حوالے سے قرآن کریم میں اس قرآن کریم کی ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے کہ یہ عشق کیا ہوتا ہے، یہ ابھی آپ اس سے پہلے بھی یہ حدیث سن چکے ہیں، اور ڈینش کے اندر ترجمہ بھی علی بھائی نے آپ کے سامنے رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھ لے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، کہ جس انسان کو چاہیے جو چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو جائے، اور ایمان ہو ہی نہیں سکتا مکمل جب تک کہ میں اس کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام زیادہ انسانوں سے بڑھ کر اس کے سامنے اس کے لیے محبوب نہ ہوں۔ اس بات کو کرنا بڑا آسان ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کی روشنی کے اندر جو واقعہ بھی علی بھائی نے سنایا اور بہت سارے واقعات ہیں جو اس کا عملی ثبوت ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بلکہ کسی اور حدیث کے اندر تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ وہ انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات بھی میری لائی ہدایت کے تابع نہ ہو، یعنی اس کا سوچنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ وہ اپنی مرضی سے جو دل کرے اس کا کرتا رہے، اس کی سوچ، اس کی خواہشات اور اس کی پسند اور ناپسند، اس کا تمام چیزوں کا معیار جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشی اور ناراضگی کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے اگر ہم اسی اطاعت کے موضوع کو اگر سامنے رکھیں تو اطاعت کے حوالے سے اگر صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں تو پھر ہمیں زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عشق کیسے کیا جاتا تھا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے کے دوران ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے سوال کرنا چاہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اور یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود جو دروازے کے اندر داخل ہو رہے تھے ان کے کان میں پڑ گئی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا اور دوسرا پاؤں ان کا باہر تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ یہ عشق کی مثال ذرا سنیے، اطاعت کی مثال سنیے کہ آج ہمارے تو کان تک جوں نہیں رینگتی نا، جو مرضی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی عبداللہ بن مسعود جب وہیں بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود اندر آ جاؤ۔ تو سنیے ذرا جواب کیا تھا، کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، جب آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر میرا دوسرا قدم اندر چلا گیا اور آپ نے کہہ دیا یہیں بیٹھ جاؤ تو میں کہیں ایمان سے خارج نہ ہو جاؤں۔ یہ وہ عشق تھا اور یہ وہ اطاعت تھی جس کا عملی نمونہ نظر آنا چاہیے انسان کے اندر، اور یہ وہ تقاضے ہیں کہ یہ صرف عشق کہنے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عاشق ماننے سے کام نہیں چلتا۔ اسی انداز سے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس کو مکمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے اوپر مکمل ایمان اور عملاً غلام ثابت کرنا ہے، اپنے کردار کے ذریعے، اور اس دعوت کو لے کر آگے لوگوں تک پہنچنا ہے۔ اسی انداز کے اندر پھر پتہ چلے گا۔ آج کا مسلمان جو سویا ہی رہتا ہے، آج کے مسلمان کو نماز کی ہوش نہیں ہے، اس کے تقاضوں کو اس نے کیا سمجھنا ہے؟ وہی قرآن جو صبح بھی پڑھتا ہے شام کو بھی پڑھتا ہے، کبھی اس لیے صرف پڑھتا ہے کہ بچوں کے پڑھانے کے لیے، اور کبھی کبھی ہمیں بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، اپنی فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم بالکل پاک صاف ہو چکے ہیں یا ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہمیں اسلام پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ وہ کمزوریاں ہیں
جن کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اپنے ہی الفاظ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے محبت اور عشق کے کیا تقاضے فرمائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وضو کرتے ہوئے، یہ عبد الرحمن بن ابی کرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث ہے اس کا مفہوم کچھ بیان کروں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے عشق اور محبت کے ساتھ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بوجھتے کہ ان کو مجھ سے محبت ہے، عشق ہے، پیار ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جنت کی گارنٹی نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ چونکہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، آپ میرا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے ہو وضو والا، اس لیے کافی ہو گیا ہے۔ فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اور وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ 3 کام بتائے، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے حقیقت میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر اس کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ فرمایا کہ جس کو مجھ سے محبت ہے اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب وہ بات کرے تو سچ بولے۔ یہ نہ ہو کہ نمازیں تو 5 پڑھے اور معاشرے کے اندر سب سے جھوٹا انسان وہی قرار پائے، یعنی اس کے کریکٹر کے اندر یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ بات اس کی بیوی اور اس کے بچوں اور اس کے والدین کے خلاف نہ ہو اس کے، لیکن اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ سچا لفظ ہونا چاہیے، حق کا لفظ ہونا چاہیے، اور اسی چیز کی طرف ترغیب دلائی۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے۔ اور نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُؤْمِنَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کے اندر تحفظ کرے، خیال رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ اور عملاً اگر دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اتنی مشکل حالات کے اندر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اس وقت بھی لوگوں کی امانتوں کا خیال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عملاً یہ بات ثابت کر کے دی ہے۔ ایک بھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہے اس کو عملاً خود ثابت کر کے فرمایا ہے کہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی تقریریں ہوئی ہوں کہ جس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل شامل نہ ہو۔ اگر اس انسانیت کو، اس لوگوں کو، امت کو اگر نماز کی ترغیب دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور اگر ان لوگوں کو جاگنے کی، رات کو جاگنے کی ترغیب دی ہے تو سورہ مزمل کو اٹھا کے دیکھیں کہ آپ کتنا رات کو جاگتے ہیں۔ اور اسی انداز سے اگر کسی مشکل کے لیے، وقت کے لیے تیاری رکھی ہے، یا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی بات کی ہے، تو بڑے مشہور واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ عصر کی نماز سے فارغ ہوتے غیر معمولی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کے اپنے گھر تشریف لے گئے، حجرے کے اندر تشریف لے گئے۔ اور یہ چونکہ ایک ایسا معاملہ تھا، ایسا عمل تھا جو پہلے آپ نہیں کیا کرتے تھے، تو صحابہ نے جب پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا، صحابہ چونکہ تجسس ہوتا تھا سیکھنے کا، اور ان کو پتہ تھا اس بات کا کہ اس بات کے اندر کوئی حکمت ضرور موجود ہوگی، اور جب واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے اندر مجھے یہ بات یاد آئی کہ کچھ گھر میں سونا پڑا رہ گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میں لیٹ ہو جاؤں، اسی لیے نماز سے فوراً فارغ ہو کے واپس چلے گئے، اور وہ سونا اللہ کے راستے میں قربان کر کے پھر واپس آئے۔ تو یہ صرف واعظ نہیں ہے یا تقریریں نہیں ہیں، یہ حقیقتاً ایک ایسی عملی زندگی ہے جس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ امانت جس کے پاس رکھی جائے اس کا تحفظ کرے۔ یہ ہمارے لیے عملی چیزیں ہیں۔ آج بڑا مسلمان جو ہے وہ بے ایمان ہوتے ہوئے 5 منٹ نہیں لگاتا۔ کسی کی زمین کسی کے نام ہو جائے تو اپنی نسل کو وہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اس کی امانت اس کو واپس نہیں کرتے۔ آج کسی کے پاس پیسے رکھ دیے جائیں تو 10 منٹ نہیں لگتے، یہ لوگ جو ہیں وہ بے ایمان ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ یہ ہماری زندگی کے اندر عملاً اس کا نمونہ نظر آنا چاہیے کہ آپ اگر واقعتاً ہم سارے عاشق رسول ہیں تو اس کی جھلک ان انداز سے کہ بات کرے تو سچ بولے،
اور پھر امانت کا تحفظ کرے، امانت کے اندر خیانت نہ کرے۔ اور تیسری بڑی خوبصورت بات ہے کہ بل یحسن جوارا من جاورہ، یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ جب اس کا جو ہمسایہ ہے اس کو کبھی تنگ نہ کرے، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک سے اس کے ساتھ پیش آئے۔ تو پھر جب یہ تین چیزیں ہوں گی تو پھر واقعتاً وہ جو صحابہ تھے فرمایا کہ پھر آپ کو مجھ سے محبت ہے اگر یہ تین کام کرو گے، ورنہ یہ کافی نہیں ہے۔ اگر عاشق رسول ڈھونڈنے ہوں، ان کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، اس کو تو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور سیرت کا سبق بھی اتنا لمبا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سیرت کی کتابیں لکھنے والے تو بہت لوگ ہیں، لیکن آج تک اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشق رسول، سچے عاشق رسول، عملاً ثابت کیا، اور اس حوالے سے اگر دیکھیں تو عاشق رسول کی جو مثال ان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے بہت ساری چیزیں تھیں، بڑے مسائل اکٹھے ہو گئے اور بڑے مسائل پیدا ہوئے۔ آج ہم تو بڑی گنجائشیں دے دیتے ہیں بڑے آرام سے، اور آج کا مسلمان بھی گنجائشوں کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کہاں سے کدھر ہمیں گنجائش مل سکتی ہے۔ اگر فطرانہ 50 کروڑ ہو تو کہیں چھلبل 40 کی ہو تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں آج اس معاشرے کے اندر، اور یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ زکوٰۃ کا معاملہ پیش آیا، سچے عاشق رسول تھے نا، فرمایا کہ خدا کی قسم جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر زکوٰۃ دیتے تھے اور وہ جانور بھی جو دیا جاتا تھا، اور اس کی رسی بھی میں نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ وہ مکمل ادائیگی نہ ہو سکے۔ یعنی اگر اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر وہ کام آپ کرتے تھے تو اب میں وہ قطعاً اس کو پیچھے نہیں ہٹوں گا، پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حقیقت میں عشق رسول کی اصل عملی مسالے ہیں کہ ان کی غیر موجودگی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی کے اندر انہوں نے کس انداز سے زندگی گزاری اور کس طرح وہ پابند رہے، اور کتنا مکمل اور کتنا مضبوط ایمان تھا ان لوگوں کا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشق کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ جب ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا جاتا ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ محمد کا راستہ چھوڑ دو تو پھر ہمیں آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ یقین کریں کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج کا مسلمان تو تھوڑے سے پیسوں کے پیچھے بھی ایمان کو بیچ دیتا ہے، اور تھوڑی سی مشکل آ جائے تو اس ایمان کی وہ اسی وقت دھجیاں اڑ جاتی ہیں، ایمان ختم ہو جاتا ہے اسی وقت۔ لیکن ہیں دنیا کے اندر اس وقت بھی لوگ جو ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ایسی مثالیں اس دنیا کے اندر اس وقت۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور ایک بازو ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسرا بازو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کے ان کو مختلف سمتوں میں گھمایا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ظلم، اور یہ تھے وہ عاشق رسول جنہوں نے عملاً ثابت کیا کہ ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں۔ انہوں نے اس احد کی آواز نہیں چھوڑی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ کے سامنے، کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ کیا گیا۔ اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف مرد آپ نہیں کہہ سکتے کہ صرف صحابہ کرام تھے، صحابیات کے اندر بھی، جس طرح کہ ابھی ایک خاتون کا واقعہ آپ کے سامنے، ایک صحابیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی ظلم ہو، ان کے ساتھ یہی کہا گیا، قصور کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کو چھوڑ دیں تو ہمیں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی بات کے اوپر پکی رہتی ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی ان کی جو پیٹھ ہے ان کے اوپر نشانات پوری زندگی رہے ہیں کہ جو ان کے کانٹوں کے اوپر جب ان کو لٹایا جاتا تو ان کی چربی سے وہ جو کوئلے جو ہیں وہ بجھتے تھے، وہ گرم کوئلے وہ چربی سے بجھتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے پیٹھ کے اوپر نشان تھے۔ تو اس لیے اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عشق رسول کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو عملی اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ ٹائم کی تھوڑی قلت کی وجہ سے میں بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں کہ کیا
اتنا کافی ہے کہ ہم ایک محفل کو منعقد کریں اور اس کے بعد کئی اور مہینے گزرنے کے بعد ایک اور نئی محفل کا انعقاد کیا جائے. یہ مقصد نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نغمہ ہے یہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق یا محبت یہ تو پوری زندگی 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے. یہ تو صرف یاد دہانی ہے کہ ہمیں اس چیز کی طرف لوٹنا چاہیے اگر ہم اس سے تھوڑا دور ہو رہے ہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل دعوت تھی اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا گیا اور آپ نے اس کے لیے پوری کوشش بھی کی. وہ مقصد عظیم تھا, وہ اللہ کے اس دین کا نفاذ تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا تھا, جس دین کے ساتھ بھیجا گیا تھا, وہ مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نفاذ کریں اور باقی تمام ادیان کے اوپر اس کو غالب کریں. اصل دعوت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ دعوت کون سی تھی اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. یہ پوری انسانیت جو ہے اس کو پاکیزہ کر دیں. اور یہ بات ضرور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لوگ مسلمان ہوتے تو جتنی خوشی آپ کو ہوتی, اور اگر کوئی کافر دنیا سے چلا جاتا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس سے جتنی پریشانی ہوتی. کیا آج کے مسلمان کو ایسی پریشانی ہوتی؟ کیا آج کا مسلمان یہ واقعی سوچتا ہے کہ وہ جس انسان نے کلمہ نہیں پڑھا, جو اسلام سے دور ہے, کیا واقعی آج کے عاشق رسول کے اندر یہ تڑپ ہے کہ یہ ہر انسان تک ہماری دعوت پہنچ جائے؟ اور جس انسان نے اس حق کی دعوت کو پا لیا ہے اس کو کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا اس کو اس چیز کا انتظار ہے کہ اس کے لیے موت کا فرشتہ آئے اور اس کو دنیا سے اٹھا لے؟ یا اس کو اس چیز کی گارنٹی ہے کہ اس نے کتنی زندگی اس دنیا کے اندر گزارنی ہے, کتنے سال ابھی اس کے باقی ہیں؟ اور اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ہم عاشق رسول ہیں اور نہ ہی ہماری ایمان کے اندر مضبوطی ہے. ہمارا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے. ہمارے یہ زندگی کے لمحات جو ہیں یہ سونے کے لیے نہیں ہیں, یہ صرف دنیا داری کے لیے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی ہے کہ سخت آندھی اور طوفان کے اندر بھی ابو جہل کے دروازے کو دستک دیتے ہیں. آج ہم تو کتنے اچھے حالات کے اندر رہتے ہوئے بھی یہ دستک نہیں دے سکتے. دنیا کی تمام سہولتیں ہونے کے باوجود دعوت نہیں دے سکتے. تھوڑی سی برف باری, تھوڑی سی بارش تیز ہو جائے, کام پہ چلے جاتے ہیں, درس کے اندر شریک نہیں ہو سکتے, کسی کے گھر کو دستک نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ عشق نہیں ہے, وہ شعور نہیں ہے, اور وہ اس دعوت کی وہ تڑپ نہیں ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے یہ الفاظ کہے کہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم تو اپنی جان کو ہلاک کر ڈالو گے اگر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کیا وہی تڑپ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ یا تو ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکے, یا ہمارا جو عشق ہے یہ جھوٹا عشق ہے. خدا نہ خواستہ ہمارے اندر وہ واقعتاً وہ طرف جو پیدا نہیں ہو رہی, یا واقعتاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہی نہیں کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے سامنے جب پیش ہوں گے تو ہم کیا گارنٹی ہے ہماری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود کہا کہ کیا میں نے آپ تک اپنا دین پہنچا دیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہم اشہد کہ آپ نے پہنچا دیا ہے, یہ پورا دین کی دعوت پہنچا دی ہے ہمارے تک. آج ہماری یہ ذمہ داری ہے اس دعوت کو سمجھنے کی, ہمیں سمجھنا چاہیے اس دعوت کو. اور یقیناً ٹائم کی میرے خیال میں تھوڑی کمی ہو رہی ہے. اسی طرح آخری خطبہ میں جو توجہ دلائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت, یہ ہمارے ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں آخری خطبہ میں بھی اس بات کو نہیں بھولے کہ آج جو پیغام آپ تک میں نے پہنچا دیا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے دوسری انسانیت تک پہنچانا. یہ ہمارے ذمے ہے. کیا اس سوال کا جواب ہمارے پاس اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو ہمارے پاس اگر اس کا جواب ہے تو ہم کامیاب ہیں. مسلمانوں نے اس وقت تک جب تک مسلمانوں نے اس دعوت کو, اس قرآن کو اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تھامے رکھا ہے,
انہوں نے دنیا کے اندر حکمرانی کی. اور آج کا مسلمان اس سیرت کو چھوڑ کر، عشق کے تقاضوں کو چھوڑ کر آج پوری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. نہ تو اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اور نہ ہی اس کے پاس ایمان ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں. اور جب تک ان چیزوں کو ہم ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، اس وقت دنیا کے اندر مسلمان عزت نہیں پا سکتے. آج کے مسلمان جو ہیں اس حوالے سے عمل کی جو پختگی ہے وہ اس کی کمی کے باعث آج ہماری کامیابی ناممکن ہو رہی ہے. اسے ایمان اور عمل کی مضبوطی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہم نے یہ جو عہد ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور یہ عہد جو ہے یہ اپنی اس دعوت کو پوری انسانیت تک پہنچانا اور اس کی پوری تڑپ اپنے اندر پیدا کرنا. ہر آدمی اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کرے اور اس کے لیے تگودو کرے. وقت کی کمی کے باعث کچھ چیزیں اور بھی تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی اور اس کے حوالے سے، لیکن پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت، عقیدت اور ہمیں عشق نصیب فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام جو نعمتیں ہیں وہ ہمیں عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں آج کے جو ہے مین ٹاپک تھا وہ عشق رسول اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کا بڑی بخوبی اور بڑے خوبصورت انداز میں امتیاز بھائی نے سمجھایا، اور ان کو کنکلوڈ میں کچھ پھر چند اشعار میں کروں گا جو کہ اس کے محفل کے آجاہی ہیں. یہ انہی کا جو ہے تقریر کا تسلسل ہے. اپنے ایمان کی آب یاری کریں. آؤ سارے ساتھیوں حاضرین مجلس، آج یہاں سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ اپنے جو ہے ایمان ہے اس کو دوبارہ اس کو پانی دیں، اس کو اللہ کی رحمت کا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق جو ہے اس کے اندر ڈالیں. آؤ اپنے ایمان کی آب یاری کریں، دل پہ اللہ کا خوف طاری کریں. صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو اور درود نبی لب پہ جاری کریں، تاکہ جب اس کے دربار میں جائیں ہم دل میں کوئی خوف ہو نہ آنکھیں ہو نم. شوق جنت نہ منزل سے پہلے ہو کم، اور سبیل خدا سے نہ ہٹے قدم. دل کی آنکھوں سے قرآن پڑھتے چلیں، آؤ جنت کے زینے چڑھتے چلیں. ساتھیو، اس جو ہے محفل کا جو اختتام جو ہے وہ دعائی کلمات کے ساتھ کرتے ہیں. تو دعا کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حاجی صادق صاحب کو کہ وہ آئیں اور دعا کے ساتھ اس محفل کا جو ہے وہ اختتام کریں. حاجی صاحب. ہاں جی، نیکسٹ پروگرام وہ جو ایڈریس بلوک اسکیٹ نمبر 8 ہے، اس میں ہے پروجیکٹر میں نہیں ہے، ہم اس میں دوبارہ SMS کریں گے. تو اس میں اگلے ماہ کے پہلے سنڈے کو اگلا جو ہماری اجتماع عام ہوگا، جو اس طرح کا پروگرام ہوگا، وہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا فون کالز کے ذریعے، SMS کے ذریعے. اور وہ اگلا پروگرام اس مسجد میں نہیں ہوگا. یہ مسجد کو ایسے کہ بتا چکے ہیں کلب میں بدل دیا گیا ہے جگہ کی قلت کی وجہ سے، اور اب بڑی جگہ لی گئی ہے، چند قدم کے فاصلے پہ ہے. انشاءاللہ اگلا پروگرام اگلے ماہ کی پہلے سنڈے کو وہاں پہ ہوگا. 1 اپریل اپریل فول. سب اگر آتے ہیں خود روشی پڑھ لیں، کیونکہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی بس سب فرمایا ہے، اس لیے میں ایک روایتی دعا نہیں کروں گا آج، اس لیے کہ میرا اپنا ضمیر مجھے چند دنوں سے بہت ملامت کر رہا ہے. کیوں؟ ایک نقشہ کسی صاحب علم نے دعا کا کھینچا ہے. کس طرح کہ رمضان کا مہینہ ہے، حرمین شریفین کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، امام کعبہ دعا کرا رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں دونوں حرمین شریفین کے اندر، لیکن حالات بدلتے نظر نہیں آتے. حالات نہیں بدلے. کیوں نہیں بدلے؟ کہ شاید ہمارے اندر وہ اخلاص نہیں ہے. بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں جہاں پہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں، لیکن حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. لہذا میں اپنی ایک صرف فکر میں دعا کروں گا، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہوگا، کہ آپ جوان ہیں،
اپنے اندر کو ایک مقصد پیدا کر کے اس کا ارادہ کریں. ارادہ کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں کہ اے اللہ ہمیں سب سے پہلے مجھے خود میری اپنی ذات کے لیے، پھر آپ لوگوں کو، اس کے بعد پوری امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر عملی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہی ایک دعا ہے. اگر اسی ایک دعا کو اللہ نے قبول کر لیا نا تو ہماری زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے. ورنہ آپ نے سن بھی لیا ہے کتنا ہے، آئندہ بھی شاید سیرت کے لیے اس کے موضوع پر یہ باتیں سنتے رہیں گے، سنتے بھی آ رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ آپ کو اپنے ضمیر کے اندر اور خود مجھے بھی ڈھونڈنی پڑے گی کہ آخر وجہ کیا ہے. تو میرے دوستو، یہ دعا صرف یہی ہے کہ اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول ہوتا تھا کہ وہ لمبی چوڑی دعائیں نہیں مانگا کرتے تھے، بہت مختصر اور بہت جامع دعا کہا کرتے تھے. اور ایک ایک لفظ کے اندر بڑی بڑی حکمت ہوتی تھی. ہم لوگ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے اندر وہ اخلاص اور وہ چیز نہیں کرتی. اس لیے آپ یہاں سے ارادہ کر کے پوچھیں کہ آپ ایک اپنا زندگی کا مقصد بنائیں، مقصد کو سامنے رکھیں، اس مقصد کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہی ایک دعا ہے. اگر اللہ یہی قبول کر لے تو ہماری زندگی اور صرف ہم مرحومین کے لیے دعا کر دیں. بادشاہ کی شیرہ فوت ہو گئی تھی. آپ لوگ ایسی سب ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کا یہ بنا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی تھی. اللہ پاک اپنی بارگاہ قبول فرما لینا. اور یہ تلاوت پڑھنے کا جو صاحب اسلام بادشاہ صاحب دی شیرہ فوت ہو گئے، اللہ پاک انہوں کی ارواح یا اللہ پاک انہوں نے تمام صغیرہ کبیرہ جاتی باطنی گناہ معاف فرما. اللہ پاک انہوں دی آخرت دی ہر منزل نو آسان فرما. یا اللہ انہوں دی آخرت دی ہر منزل نو آسان فرما. یا اللہ حاضرین اللہ حکیم دے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا کو جا چکے ہیں، اللہ پاک انہوں دی سب دی بھی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے اور بھی مسلمان مرد عورت اس دنیا کو جا چکے ہیں، اللہ انہیں سب کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرنے کی توفیق